بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ خطہ حبش جسے آج کل ملک ایتھوپیا کہا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان وہاں سے ہجرت کر کے مکہ میں آباد ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ قبول اسلام کا واقعہ: قریش کے ایک نامور سردار امیہ بن خلف، جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا، اس کے غلاموں میں ایک حضرت بلال بن رباح بھی تھے۔ اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے، چکی پیس رہا ہے اور زار و کتار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی ایک گوشت پوست انسان ہوں، میرا بھی جسم آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند آتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا رہوں۔ وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کیا اور سو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیسی اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لائے۔ چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ ہو کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہی نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ یہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے۔ بمشکل سے 6-7 لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام چھپانے کے لیے کہا،
لیکن کسی طرح یہ بات امیہ بن خلف کو معلوم ہو گئی۔ پہلے ڈرایا دھمکایا، تو نے اپنے خداؤں سے منہ موڑ لیا ہے، تجھے اس طرح نہ چھوڑوں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان جاگ اٹھا۔ انہوں نے بہت دلیری سے کہا، ہاں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، میں ہرگز ایمان کو چھوڑ کر اس طرح پھر نہیں سکتا۔ اس کے بعد امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت ظلم و ستم کیے، جن کو سوچ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی دوپہر میں وادی مکہ کی تپتی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتے تاکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جا، اور اگر زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جا۔ مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ عذاب دینے والا اکتا جاتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ حق کو نہ چھوڑتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن میں رسی باندھ کر مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ ان کو گلیوں میں چکر دیتے پھرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی احد احد ہی پکارتے رہتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر ڈھائے جانے والے مظالم ہی میں سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو کہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے دعویٰ کیا کہ میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ مجبور ہو کر محمد کا کلمہ چھوڑ دے گا، تو امیہ بن خلف نے ابو جہل سے کہا، یہ تمہاری بھول ہے، اے دوست، یہ سزائیں تو اس کالے پہاڑ کے لیے لذت کا باعث بن چکی ہیں۔ میں نے کسی کالی عورت کے بچے کو اس سے بڑھ کر صبر کرنے والا نہیں پایا، تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ ابو جہل نے تکبرانہ لہجے میں بولا، آج شدید گرمی کا دن ہے، سورج کی اس تپش میں اسے لوہے کی زر پہناؤں گا، پھر مکہ کی پتھریلی زمین پر دھوپ میں سلا دوں گا، وہ یہ سزا برداشت نہیں کر سکے گا۔ آخر انسان ہے، کوئی پتھر تھوڑی ہے کہ پگھل نہ سکے۔ ابو جہل اپنے شیطانی منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو باندھ کر لایا گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ گرم ریت پر لٹا دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیڑیوں میں بندھے ہوئے گرم ریت پر بے بسی سے تڑپ رہے تھے۔ سورج انہیں ٹستا رہا، بہتا پسینہ ان کی آنکھوں میں پڑ رہا تھا، لیکن بلال رضی اللہ تعالی عنہ صبر کر رہے تھے اور کلمہ حق پر ڈٹے ہوئے تھے۔ ابو امیہ اور ابو جہل کچھ دیر بعد واپس آئے۔ ان کا خیال تھا کہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ آج ضرور ان سے معافی مانگ کر اس اذیت سے چھٹکارا پانے کی بھیک مانگیں گے۔ ابو جہل اور ان کی پوری جماعت حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے معافی کے الفاظ سننے کے لیے ان کے قریب آئی۔ جوں ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر ان پر پڑی، وہ اپنی تکلیف بھول گئے اور اللہ کے دشمنوں کو دیکھ کر ان کی قوت برداشت ایک دفعہ پھر انتہا کو پہنچ گئی۔ اس دوران ابو جہل ان کے قریب ہو کر بولے، بلال، اب سناؤ کیسے ہو؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ بولے، احد احد۔ ابو جہل کو یوں معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے چہرے پر مکہ کی تپتی ہوئی ریت پھینک دی ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا،
ایک دم زوردار تماچا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ پر دے مارا اور چیخا کہ اے کالی عورت کے بچے، تم ابھی تک اپنی سرکشی پہ قائم ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چند قدم کے فاصلے پر ایک بڑی چٹان نظر آئی۔ لوگوں کو حکم دیا کہ یہ چٹان اس کے سینے پر رکھ دو۔ لوگوں نے مل کر یہ بڑی چٹان حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھ دی۔ بوجھ کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم اور بھی دکھنے لگا، لیکن ان کا عزم اور حوصلہ اور بڑھ گیا، اور وہ دھیمی دھیمی آواز سے احد احد پکار رہے تھے اور درد سے کراہ بھی رہے تھے۔ بے رحم ابو امیہ اور ابو جہل اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اب احد احد نہیں پکار سکتے، بلکہ درد سے کراہ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد یہ آواز آنا بھی بند ہو گئی۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ کہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں پر محمد اور اس کے دین سے بیزاری کے کلمات تو نہیں نکل رہے۔ اس اشتیاق میں وہ فوراً قریب آئے اور کان لگا کر ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ کو سننے لگے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی دھیمی اور آہستہ آواز میں کہہ رہے تھے، احد احد، یہ لوگ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو بھی میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب، مجھے نجات دے اور پھر آزمائش میں نہ ڈال۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لب اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے۔ دونوں کافروں کے لیے یہ منظر برداشت سے باہر تھا۔ وہ تو اس غلط فہمی میں تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے التجا کرے گا، مگر وہ اس خدا واحد کو پکار رہے تھے جس کا نام لینے کے جرم میں وہ سینے پر پہاڑ اٹھائے ہوئے تھے۔ ابو جہل بھی امیہ کی اس بات کا کاہل ہو چکا تھا کہ اس کے غلام کو قتل کرنے کے علاوہ اور چارہ نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور پورا مکہ جانتا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے کتنے مظالم سہنے پڑ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہی سوچوں میں گم تھے کہ ان کو اطلاع ملی اور وہ اسی لمحے اس کی طرف لپکے۔ مکہ کی گرم دوپہر ان کے چہرے کو جھلسا رہی تھی اور وہ اپنے اللہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کرتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھا رہے تھے، اور وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا ہوا تھا اور کافر ایک چٹان کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر انہیں بنو امیہ اور ان کے ساتھیوں پر بہت غصہ آیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو امیہ کی طرف بڑھے اور غصے سے بولے کہ اے بنو امیہ، تم کب تک اس بے قصور غلام کو اذیت دیتے رہو گے؟ تو بنو امیہ غصے سے بولا کہ تمہارا اس سے کیا واسطہ ہے؟ بلال میرا غلام ہے، میں جو چاہوں گا اس سے سلوک کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے افسوس سے کہا کہ اس بیچارے کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ بنو امیہ نے کہا بس رہنے دو، تمہاری ہی وجہ سے یہ اس حال کو پہنچا ہے، تم ہی نے اس کو بگاڑا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے ہرگز نہیں، میں نے تو اسے سیدھے راستے کا بتایا ہے۔ اچھا خیر، جو بھی ہوا اب تم اپنا راستہ پکڑو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے نہیں، میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تم اسے چھوڑ نہیں دیتے۔ امیہ بولا ہم تو اسے چھوڑنے والے نہیں، یا تو یہ مر جائے گا یا اپنے دین میں واپس آ جائے گا۔
تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے تو پھر جان لو امیہ یہ ہدایت پانے کے بعد جہالت کی طرف نہیں پلٹے گا، یہ مر جائے گا اور تمہیں ایک غلام کی قیمت جتنا نقصان ہو جائے گا۔ امیہ بولا میں یہ کیسے گوارا کروں کہ یہ میرا کھائے میرا پہنے اور میرے ہی خداؤں کو برا بھلا کہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے تو پھر ایسا کرو کہ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ امیہ بولا آپ خریدیں گے اسے؟ امیہ بے یقینی سے بولا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بولے ہاں میں خریدوں گا۔ امیہ بولا کیا قیمت ادا کرو گے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے جتنی تم چاہو گے۔ امیہ بولا 5 اوقیہ سونا۔ امیہ نے اپنی طرف سے کئی گنا زیادہ قیمت مانگی تاکہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو جائیں، مگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے یہ منظور ہے، یہ رقم بیانہ کے طور پر لو اور اسے چھوڑ دو۔ امیہ نے بے یقینی سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور حیرت سے یہ کہے بغیر نہ رہ سکا اے ابوبکر تم بلا شبہ ہمارے ہاں کے معزز شخص ہو، خدا کی قسم تم 1 اوقیہ بھی کہہ دو میں لے لیتا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر تم بلال کے بدلے 100 اوقیہ سے بھی زیادہ مانگتے میں وہ بھی ادا کر دیتا اور بلال کو آزاد کروا دیتا۔ یہ کہہ کر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے سے پتھر ہٹانے لگے۔ شرم کے مارے کچھ اور لوگ بھی ان کی مدد کو آئے اور ان کے سینے سے پتھر ہٹا دیے، وہ اب آزاد تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام لیا اور ان کو سہارا دیتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے چلے۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، اذیت سے ان کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے لیکن آنکھوں میں آزادی کی چمک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے ابوبکر کیا تم نے بلال کو خرید لیا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ بلال اب آزاد ہو چکے تھے اور اپنا زیادہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے اور قرآن مجید کی تعلیمات حاصل کرتے اور دین حق کی باتیں سیکھتے اور پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ جا پہنچے۔ جب مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اذان دی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز نہایت بلند و بالا اور نہایت دلکش تھی۔ وہ جب اذان دیتے تو مرد اپنا کاروبار چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس طرف منہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدھر جدھر میں جاؤں ادھر ہی گھوم جانا۔ لہٰذا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان مکمل کی۔ تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔